الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تو یہ بھی ہدایت پا جائیں، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو یہ صریح مخالفت میں ہیں، بس ان کے مقابلے میں اللہ ہی تمہیں کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تنہائی، شہنشاہی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت لاتعداد حساب درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر،
اور بے شمار رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اہل بیت صحابہ کرام تابعین تبع تابعین علماء کرام پر کہ جن کی محنت و کاوشوں سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ محترم سامعین کرام، آج جمعۃ المبارک کا دن اور 18 ذی الحج ہے۔ اسی جمعہ ہی کے دن 18 ذی الحج کو اس امت کی ایک مظلوم شخصیت جن کو دنیا خلیفہ صوم، ذوالنورین، ذوالہجرتین، ذوالبشارتین، ذوالبیتین کے القاب سے جانتی ہے، جن کو یار مصطفیٰ، داماد مصطفیٰ، حافظ قرآن، ناشر قرآن اور پیکرو شرم و حیا ہونے کا شرف حاصل ہے، اور دنیا ان کو سخاوت کے لحاظ سے غنی کے نام سے بھی جانتی ہے۔ میری مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحج کو جمعہ ہی کے دن جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ معروف صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرتے ہیں، اور اس مظلوم شہید کو رات کی تاریکی میں بقیع قبرستان کے اندر دفن کیا جاتا ہے۔ آج اسی دوہرے داماد رسول اور اس مظلوم شہید کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ نام ان کا پورا ہے عثمان بن عفان بن ابی العاص بن عبد مناف، اور 5ویں پشت پر جا کر ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی کونیت ابو عمر تھی، لیکن جب ان کی زوجیت میں رقیہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور اللہ نے ان کے بطن سے ایک بیٹا دیا جن کا نام عبداللہ رکھا، پھر انہوں نے اپنی کونیت ابو عبداللہ رکھ لی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ ان کا نام ان چند صحابہ کرام میں شامل ہے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عثمان تو سمجھدار آدمی ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی قوت اللہ نے تجھے دی ہے، تم نہیں دیکھتے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ حرکت کر سکنے کے قابل ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عثمان کیا خیال ہے تیرا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، واللہ انہا کذالک، اللہ کی قسم بات تو ایسے ہی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، عثمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے محمد بن عبداللہ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو کیا آپ اس کی دعوت کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں وہاں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور پھر حضرت عثمان کو مخاطب ہو کر فرمایا
یا عثمان اجب اللہ الی جنتہ فإنی رسول اللہ لکم وإلی جمیع خلقہ، اے عثمان مجھے اللہ نے تمہاری طرف اور پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا تم اللہ کی جنت کی دعوت کو قبول کر لو۔ یہ دعوت دینے کی دیر رہی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ ان کے اسلام لانے پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، اور ان کے اسلام لانے پر حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان محبت اور اخوت ایمانی میں اور اضافہ ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت اور شرف میں اس وقت بھی اور اضافہ ہوا جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوا۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے پہلے ہو چکا تھا۔ ایک کا نام تھا عتیبہ اور ایک کا نام تھا عتبہ، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا اعلان کیا، کوہ صفا پر لوگوں کو بلایا، قریش کے لوگوں کو بلایا، توحید کی دعوت دی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تملک العرب والعجم، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو ابو لہب نے اس وقت کہا تھا اے محمد تیرے ہاتھ تباہ ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ جب یہ کلمات کہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مسد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو بہت برباد ہو جائے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنی بیوی ام جمیل کے مشورے سے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے۔ طلاق ہو گئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی بڑے خوش ہوئے، آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رقیہ کے ساتھ شادی کرنے کا پیغام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کرتے ہوئے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، اور اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے قد آور تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بھی حسن و جمال میں کہیں پیچھے نہیں تھی۔ جب ان کا نکاح ہوا، گھر سے رخصتی ہوتی ہے، مکے کے بازار میں یہ جوڑا گزر رہا تھا تو لوگوں کی زبان پر یہ جملہ تھا احسن الزوجین رآہما انسان رقیہ و زوجہا عثمان۔ اگر کسی انسان نے سب سے زیادہ خوبصورت جوڑا دیکھا ہے تو وہ رقیہ اور عثمان کا جوڑا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اخلاق اور کردار میں سب سے زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان القرشی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی رقیہ سے ملنے ان کے گھر گئے۔ جب پہنچے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے رقیہ عثمان کا خیال کرنا، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ میرا ساتھی بھی ہے، یہ میرا صحابی بھی ہے، اور اخلاق میں سب سے زیادہ میرے مشابہ بھی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کا نام ان صحابہ کرام کی لسٹ میں شامل ہے جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔
صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ کے اندر موجود تھے، مجھے دروازے کی حفاظت پر مامور کیا ہوا تھا، میں حفاظت پر کھڑا تھا کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، کہتے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ فاذا ابو بکر، کہتے میں نے دیکھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چند لمحات کے بعد پھر کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ، اس آنے والے کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دو اور اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دو۔ فاذا ہوا عمر، فرماتے وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر کچھ لمحات کے بعد پھر کسی نے اندر آنے کی اجازت مانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اذن لہو وبشرہ بالجنہ الا بلوى سیتصیبہ، آپ نے فرمایا آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو چند مصائب پر جو ان کو پہنچے گی، کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ہم موجود تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع علیکم من ھذا الفج رجل من اہل الجنہ فاذا هو عثمان بن عفان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب ہو کر فرمایا ابھی اس راستے سے ایک آدمی گزرے گا وہ شخص جنتی ہوگا، کہتے ہیں میں سامنے آ کر دیکھا اس شخص کو، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کو جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی دی، اور پھر آپ کی شہادت کی بشارت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے، تو احد ساتھ ابو بکر عمر و عثمان بھی موجود تھے، تو یہ احد پہاڑ جو سے مسرت سے ہلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور کہا اسکن یا احد فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک شہید، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ کریم میں آنے والے کچھ فتنوں کا تذکرہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ایک آدمی ہمارے سامنے سے سر ڈانپے ہو گزرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتل فیہا ھذا المقنع یومئذ مظلوما قال فنظرت فہو عثمان بن عفان۔ جب آپ فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو ایک آدمی سر چھپائے ہوئے گزرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے صحابہ، فتنوں کے اس دور میں یہ جو سر ڈانپے ہوئے شخص جا رہا ہے یہ اس دن مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا۔ کہتے میں نے دیکھا آگے بڑھ کر کہ یہ کون سی شخصیت ہے، کہتے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو آپ کی شہادت کی بشارت بھی دنیا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بشارت کی بات یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ میری امت کا سب سے حیات دار ترین انسان ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے لوگوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہوگا۔ واشدہم بامر اللہ هو عمر بن الخطاب،
اور اللہ کے حکموں کی تکمیل میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وَأَصْدَقُهُمْ بِحَيَاءٍ هُوَ عثمان بن عفان، اور سب سے زیادہ میری امت کا حیادار ترین انسان عثمان بن عفان ہوں گے۔ وَعَالَهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ هُوَ مُعَاذ بن جبل، میری امت کے حلال و حرام کے مسائل کا علم رکھنے والے سب سے زیادہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت، اور علم میراث سب سے زیادہ رکھنے والے وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ وَأَقْرَأُهُمْ ابی بن کعب، اور قرأت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، آپ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میری امت کا حیادار ترین انسان ہے وہ عثمان ہے۔ بلکہ ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے، آپ کی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اجازت مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آنے کی اجازت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا رہا، باتیں کرتے رہے، مصروف رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اجازت مانگی، اجازت ملی، گھر میں داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا رہا، باتوں میں لگے رہے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، آواز دی، پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوری سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اپنے لباس کو، اپنے کپڑوں کو سیدھا کیا۔ کچھ وقت کے بعد یہ تینوں ساتھی چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ نے کوئی تاثر نہیں لیا، عمر آئے، آپ نے کوئی تاثر نہیں لیا، لیکن جیسے ہی عثمان آئے ہیں آپ سیدھے ہو کر بیٹھ کے کپڑوں کو درست کیا۔ فرمایا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حیادار انسان۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے، گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتے، دروازے بھی بند ہوتے، پھر بھی اپنے جسم سے کپڑا نہیں اتارتے تھے تاکہ پانی ڈال سکے، اور حیا کی وجہ سے کبھی اپنی کمر کو انہوں نے سیدھا نہیں کیا۔ اور اللہ کی رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں ایسے انسان پر جنہوں نے اپنا تعارف کرا کر ہمارے لیے آسانی پیدا کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں میں نے ساری زندگی نہ کبھی گیت سنا ہے، نہ کبھی سننے کی خواہش کی، اور جب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو شرمگاہ کے قریب نہیں آنے دیا، اور نہ میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام کی حالت میں کبھی شراب نوشی کی ہے، کبھی زنا کے قریب کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیادار بھی تھے، اور ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے آخر تک ہدایت اور حق پر رہنے کی جو ہے وہ ہمیں درس دیا ہے کہ عثمان آخری وقت تک حق پر رہے گا اور ہدایت پر رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث، صحابی رسول کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ قریب میں آنے والے کچھ فتنوں کا ذکر کیا، اتنے میں ایک شخص سر چھپائے ہوئے قریب سے گزرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا ھذا الرجل یومئذ الہدی، یہ شخص جو گزر کر جا رہا ہے یہ اس وقت ہدایت پر ہوگا، فتنوں کے دور میں ہدایت پر ہوگا۔ کہتے فاخذ بزعی عثمان ثم استقبلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ھذا قال ھذا، کہتے میں لب کا چھلانگ لگائی
اور میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کندھے سے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. کہا اللہ کے رسول اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فتنوں کا ذکر کیا. کیا میرے صحابہ کچھ وقت کے بعد آپ کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا, کچھ فتن اختلافات ہوں گے؟ صحابہ کہنے لگے فمن لنا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس وقت ہمارا ذمہ دار کون ہوگا, صاحب کون ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں علیکم بالامین و صحابہ, اس وقت اپنے امیر اور اس کے ساتھیوں کی ہمراہی کو لازم پکڑنا. وہو یشیر الی عثمان بن عفان, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ راست پر ہونے, آخری عمر تک حق اور ہدایت پر ہونے کی شہادت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سخاوت اگر ان کی دیکھی جائے تو سخاوت میں بھی سب سے آگے. جب بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو ایک دن گھر کی چھت پر آئے, نمودار ہوئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہنے لگے لوگوں میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, اور میں یہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دے کر یہ پوچھتا ہوں, کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا من حفر رومۃ فلہ الجنہ, جو شخص اس روما کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جب مسلمان مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ روما, یہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت اور مسلمانوں کو مہنگے دام میں پانی بیچا کرتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کی اور اسلام کی خدمت کے لیے وقف. تو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے. کیا میں نے یہ کنواں خریدا نہیں تھا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ, جو انسان لشکر و اسلام کو غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا مسلمانوں کے لیے اپنے مال سے جہاد کے لیے تیاری کروائے گا, لشکر تیار کرے گا, اس کے لیے جنت ہوگی. کیا میں نے وہ لشکر تیار نہیں کیا تھا؟ کتنا تیار کیا تھا لشکر؟ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بألف دینار حین جیش الاسرہ فینشرها فی ہجرہ. کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا, مال جمع کروانے کا حکم دیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لا کر آستین میں چھپا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے. فَيَنْشُرُهَا فِي هِجْرِهِ وَيَقُولُ مَا ضَرَّ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 دینار کو اشرفیوں کو اپنی جولی میں الٹ پلٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل تکلیف نہیں پہنچائے, یعنی آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی نہیں کرے گا, نہ کرے گا تو اس کے لیے جنت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور امام شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کی تیاری کا حکم دیا, لوگوں کو مسلمانوں کو جہاد کے لیے مال جمع کرنے کا حکم دیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 940 اونٹ, 60 گھوڑے اور 1000 دینار 5.5 تولے سونے کے سکے لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈھیر کر دیے. آپ فینشرها فی ہجرہ ویقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آپ ان سکوں کو, ان سونے کے سکوں کو اپنی جولی کے اندر الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے, جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. اللہ نے مال دیا تھا, سخاوت بھی اتنی کیا کرتے تھے اور ان کو سفیر رسول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری کو صحابہ کو لے کر 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کی نیت سے مکہ کے قریب پہنچے, حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجا تاکہ مکہ کے حالات کی خبر گیری کرے اور مکہ والوں کو یہ پیغام دے کہ ہم مسلمان صرف عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں. حضرت عثمان پہنچے مکہ میں,
مکہ والوں نے سمجھا کہ شاید مسلمان حملہ آور ہونے والے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا اور مسلمانوں کے اندر یہ پیغام بھجوا دیا کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے. صحابہ اکرام غصے سے بھر جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا ہم واپس نہیں جائیں گے. اور جوش کے عالم کے میں صحابہ کی زبان پر یہ ترانہ موجود تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان، دل کے اندر جان موجود ہے، جسم کے اندر جان. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جوش کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، مجھے بھی معاف کر دے، انصار کو بھی معاف کر دے، مہاجرین کو بھی معاف کر دے. اس جوش کے عالم کو دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا مبینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں ان مومنوں پر راضی ہو گیا اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں کو میں نے جان لیا، پرکھ لیا اور ان کے اوپر سکینت نازل کی ہے اور ان قریب ان کو بڑی کامیابی عطا فرمانے والا. اللہ نے کامیابی دی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیا عظیم شخصیت تھے. اللہ نے خلافت دی ہے، 35 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، لیکن اتنے بڑے رقبے کے حکمران ہونے کے باوجود بھی کبھی غرور اور تکبر نہیں کیا. ساری زندگی رعایا کی خبر گیری کی ہے اور ایک مثال بھی دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. کوئی ضرورت مند آیا ہو اور بیت المال سے اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا. لیکن پھر بھی یہ یہودی لوگ، یاد رکھیے کہ یہ یہودی کبھی سامنے آ کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر پوشیدہ وار کرنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح اس وقت عبداللہ بن سبا یہودی شخص اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں اکٹھی کر کے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نوجوان لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نفرت پیدا کی. جب مسلمان حج کے لیے نکلے ہوئے تھے، مدینہ کے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ان بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، شہید کرنے کا پروگرام بنایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا، گھر کی چھت پر آئے، باہر نکلے اور کہنے لوگوں میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 جرموں کے علاوہ کسی شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا. شادی شدہ زانی ہو اس کو قتل کیا جاتا ہے، جو اسلام سے منحرف ہو جائے اس کو قتل کیا جاتا ہے، جو کسی کو نہ حق قتل کرے مقابلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. میں نے تو جاہلیت میں نہ اسلام کی حالت میں کبھی زنا کیا، اور جب سے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے میں اسلام سے منحرف نہیں ہوا، اور میں نے ساری زندگی کسی کو نہ حق قتل بھی نہیں کیا. فلم تقتلونی، مجھے کیوں قتل کر رہے ہیں. تو برحال بلوائی یہ ارادہ کر چکے تھے. ایسے ہی ایک دن ایک شخص دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر داخل ہوا. اندر پہنچا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. قتل کرنے کا ارادہ کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان جو قرآن فیصل ہے. اتنی بات کی وہ شخص واپس لوٹ. پھر اور ایک شخص ہے جس کا نام تھا کنانہ بن بشر، آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر قتل کرنے لگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اور آپ کے درمیان یہ اللہ کی کتاب فیصلہ کرنے والی ہے، آؤ اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں. لیکن اس نے ایک نہ سنی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر تلوار سے وار کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے وار کو روکنے کی کوشش کی، یہ ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی. پھر اس نے تیر کے پھل سے وار کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید.
اور یہ آیت پڑھ رہے تھے جب میں نے آغاز میں پڑھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ 12 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل ان کے دور حکومت میں مسلمانوں کی سلطنت میں اور زیادہ علاقہ اور بڑے مشہور علاقے جس میں سکندریہ، یہ قبرص، یہ لیبیا، یہ آذربائیجان، آرمینیا اور اسی طرح کابل، یہ خراسان، سجستان، ترکستان، یہ علاقے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔